ریلیشنشپس، رشتے، جن کے بارے میں شاید ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے کیونکہ اتنا مٹیریلسٹک ورلڈ ہو چکا ہے کہ ہم سب صرف اور صرف پیسہ کمانے اور اپنی جو بیسک نیڈز ہیں اسی کو پورا نہیں کر پاتے، اور اسی کی تلاش میں اور اسی کی جد و جہد میں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم رشتوں سے ذرا دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ہم دن رات کام کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے بال بچوں کے لیے پیسہ کما کے لے کر آتے ہیں، اور اس اسٹرگل کے اندر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے، اپنے رشتوں سے، اپنے وہ خاص لوگوں سے جو بہت اہم ہیں ان سے کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نے اس ہارمنی کے ایلیمنٹ کو اپنے ذہن میں نہیں رکھا، یا وہ جو بیسک وارمتھ ہے اس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں نہیں رکھا، تو آہستہ آہستہ اس پیسے کی دوڑ میں، اس ریٹ ریس میں ہم اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں وہ سگنیفیکنس ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں شاید اس کے معنی بھی شاید ہمیں اب یاد نہیں ہے۔ Nobody is talking about relationships. If you open the channels, we're talking about everything in life, but one thing which is not being discussed, and the most important thing, is relationships. So I thought, why not talk about it? And here it is. Now, ہارمنی اپنے رشتوں میں لے کے آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں ایک دوسرے سے ہر لمحہ مقابلہ بازی کرنے کی بجائے، ہم ایک دوسرے سے اپنے ہی گھروں کے اندر محاذ بنا کر لڑنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، ہم ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز کو دور کر کے ان کی جو ہیبٹس ہیں یا جو ان کی بیہیویئرز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور رشتوں کے اندر ایک دوسرے سے ایک محاذ بنا کے جنگ جیتنے کی بجائے، ایک کپل یا دو لوگ، رشتہ دو لوگوں میں ہوتا ہے، اس رشتے کے بیچ میں کوئی ایک شخص ہار مان جائے اور وہ یہ کہے کہ فائن، آئی لیٹ یو ون اینڈ آئی لوز، میں ہار مانتا ہوں یا میں ہار مانتی ہوں۔ When you do that, this is how we bring harmony in relationships. ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہار ماننے سے انسان ہارتا نہیں ہے بلکہ اپنے رشتے کو جتا دیتا ہے، اور رشتوں کی جیت ہی کی وجہ سے آپ کے رشتہ جو ہے وہ ہارمنائزڈ ہوتا ہے، آپ کا رشتہ میں ہارمنی آ جاتی ہے، اور جب آپ کے رشتے میں ہارمنی آ جائے گی اور جب آپ کے رشتے میں پیس آ جائے گا، یونٹی آ جائے گی، تو آپ کی زندگی ایک بہترین اور خوبصورتی سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو اس طرح سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم رشتوں میں اڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، ہم اپنی ایگو کو اس قدر بلند کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، اور پھر اس کے اوپر اڑنے کے بعد ہم اس قدر سٹبن ہو جاتے ہیں، اس قدر مشکل بن جاتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی مشکلیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اسٹفنس ہوتی ہے، چاہے وہ باڈی کی ہو، چاہے وہ ایٹیٹیوڈ کی ہو، چاہے وہ بیہیویئر میں ہو، یہ اسٹفنس جو ہے نا، اٹ بریکس یو۔ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، جو زندہ جسم ہوتا ہے، وہ جب تک زندہ ہے، جب تک ایک شخص زندہ ہے اور لائف ہے اس میں، تب تک وہ بینڈ ہو سکتا ہے، but the moment you are dead, you cannot move. So اگر اس اپنے رشتوں میں اگر ہم اکڑاہٹ لے آئیں، اگر ہم اپنے جسم میں اکڑ کر چلنا شروع کر دیں اس دنیا میں، تو بیسکلی ہم نے وہ مردار والی زندگی اور وہ خاصیت اور وہ کوالٹی کو اپنا لیا اپنی زندگی میں۔ زندہ انسان ہوتا ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتا ہے، دیٹ کین موو، وہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھتا ہے، وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، وہ اس میں اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے۔ سو وی نیڈ ٹو چوز واٹ کائنڈ آف لائف وی آر ہیڈنگ۔ کیا ہم نے
جھک کے اپنی زندگی کو گزارنا اور جھکنا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں, جو لوگ ایکسرسائز ریگولرلی کرتے ہیں, ان کے لیے یا یوگا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی باڈیز کتنی فلیکسیبل ہوتی ہیں. دے کین موو, دے کین بینڈ ڈاؤن, دے کین موو سائڈ ویز, دے کین دے کین ڈو آل دوز ایکسرسائز. اور وہ ان کی اسپیشلٹی اور ان کا خاصہ ہوتی ہے کہ دے کین موو اراؤنڈ, بیکاز انہوں نے اپنے آپ کو پریکٹس کر کے جھکنے کے قابل اپنی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہوتا ہے. اسی طرح سے رشتے بھی ہیں. ان رشتوں میں فلیکسیبلٹی لانے کے لیے, اس رشتوں کے اندر خوبصورتی لانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. اور جب ہماری شخصیت کو, ہماری باڈیز کو, ہماری سوچوں کو جھکنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ رشتہ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے, اور آسانیاں ہی ہماری زندگی ملانے کا باعث بنتا ہے. دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جب آپ فلیکسیبل ہوتے ہیں, آسانیاں آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, تو آپ کی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہیون بن جاتی ہے. اٹ ڈزنٹ ٹیک ٹو. ہم ہمیشہ اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اور گاڑی کے 2 پہیے جو ہیں اگر وہ ساتھ چلیں تو ہی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اٹس ٹرو ٹو این ایکسٹینٹ, بٹ دیر از این ادر ویو پوائنٹ. وہ یہ ہے کہ اگر ایک پہیہ ذرا ٹھیک نہیں بھی چل رہا تو دوسرے پہیے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کمزور پہیے کو بھی طاقت دے اور اس موٹر سائیکل یا سائیکل کو منزل تک پہنچا دے. کسی بھی ریلیشن شپ میں, کسی بھی چیز میں, صرف ایک شخص اگر یہ فیصلہ کرے کہ میں مانتا ہوں ہار, میں جھک جاتا ہوں, ان سے نہیں جھکا جا رہا, ان کے اندر اسٹفنس ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, میں جھک کے دیکھ لیتا ہوں, میں جھک کے دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. جب آپ جھکتے ہیں, جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں فلیکسیبل ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی اور اپنی زندگی کو, ہماری زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی, تو پھر آپ کے رشتوں میں ہارمنی آ جاتی ہے اور پھر آپ کی زندگی پیسفل ہو جاتی ہے. دین وٹ آل یو گیٹ ان لائف از ہیپینس, اینڈ یور لائف از بیوٹیفل. You become blissful soul, you become happy, peaceful soul. So I hope all what we share here is making some difference in our life, and let's try to make our lives beautiful, and let's have an empowered soul. Look after yourself, look after your souls, and let's empower our souls. Assalamu alaikum wa rahmatullah.